ایس پی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ کراچی سمیت پورے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ 18ویں ترمیم سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اختیارات وزیر اعلیٰ تک محدود ہو گئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم میں ایک اور ترمیم کی جائے، آئین میں ایک اور ترمیم کی جائے جس سے یہ اختیارات اور وسائل تمام ڈسٹرکٹ لیول پہ، تمام یو سیز لیول پر پورے پاکستان بھر میں وزیر اعلیٰ سے نکل کر تمام ڈسٹرکٹ تک پہنچ جائیں۔ مثلاً NFC ایوارڈ میں آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، اب یہ وزیر اعلیٰ کی اپنی ایما پر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جس ڈسٹرکٹ کو چاہے پیسے دے، جس ڈسٹرکٹ کو چاہے پیسے نہیں دے۔ جس فارمولے کے تحت NFC ایوارڈ کا پیسہ آ رہا ہے، اسی فارمولے کے تحت PFC ایوارڈ، پروونشل فائننس کمیشن PFC ایوارڈ کا اجرا ہونا چاہیے، اور آئین میں باقاعدہ ایک چیپٹر انکلوڈ کریں جس میں لوکل گورنمنٹ کے تمام فنکشنز ڈیفائن ہوں، کسی کو اپنی آرٹیکل 140A کو اپنے حساب سے اپنی مرضی سے تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیب عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ہے جہاں بیسٹ میئر عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے۔ 10 سال مجھے ہو گئے نظامت چھوڑے ہوئے، دنیا بھر سے ریوارڈ لینے کے بعد ابھی جو ہے وہ پاکستان کی اپنی تاریخ کا بیسٹ میئر جو ہے وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ یہ پاکستان ہے، ہمیں ایسا بھی پاکستان قبول ہے، منظور ہے، ہر طرح سے منظور ہے، تو عدالتوں میں آ رہے ہیں، اس چکر میں آ رہے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو، اس کی ہیئرنگ تھی اور وہ نئی نیکسٹ ڈیٹ ملی ہے، نیکسٹ ڈیٹ پہ جائیں گے۔ کلفٹن پہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے 1981 سے 1981 سے، میں آیا ہوں 2005 میں۔ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے جو کہ بائی برتھ کمرشل ہے۔ اس پرائیویٹ پراپرٹی کی جو ہیڈ لائن چلتی ہے، وہ ہیڈ لائن چلتی ہے کہ مصطفیٰ کمال کے خلاف کلفٹن پہ اراضی کی اللیگل الاٹمنٹ۔ اب اور مزے کی بات ہے کہ 1981 میں جو اونر تھا آج بھی وہی اونر ہے، تو مصطفیٰ کمال ایک پرائیویٹ پراپرٹی کو الاٹ کیسے کر سکتا ہے؟ اور پورے ریفرنس میں الاٹمنٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ لیاقت قائم خانی 9 سال قبل ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی اختیارات استعمال کر رہا تھا اور میئر کے آفس سے گرفتار ہوا ہے۔ ان کے پاس سے کیا کیا چیزیں برآمد ہوئی اس کی لسٹ میرے پاس تو نہیں ہے، اور کیا کیا ہو رہی ہیں وہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ 2011 میں ریٹائرڈ ہو گئے تھے، میں 2010 میں نظامت چھوڑ کر گیا ہوں۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے، سب لوگوں کی اطلاع کے لیے، لیاقت قائم خانی نعمت اللہ صاحب کے زمانے سے ایڈیو پارک چلے آ رہے ہیں۔ پھر میں جب 2005 میں آیا تو میرے پاس بھی تھے، پھر 2010 میں چلا گیا، 2011 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ 2011 سے لے کر ابھی یہ 2019 ہے، 9 سال تقریباً، 2019 کا یہ سال ختم ہو رہا ہے تقریباً 9 سال وہ ریٹائرڈ ہونے کے باوجود بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے سٹی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ صرف پارکس کے ڈائریکٹر نہیں تھے بلکہ ایڈوائزر نہیں تھے، وہ پوری سٹی گورنمنٹ کے ایڈوائزر تھے، وہ ایز اے ڈی فیکٹو میئر کام کر رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جن اداروں کے پاس ہے ان کے پاس مجھ سے زیادہ بہتر معلومات ہوں گی۔ اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی مسئلہ اختیار کا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اختیار کا رونا روتے ہیں، مسئلہ اختیار کا نہیں ہے، مسئلہ کردار کا۔ ایک افسر کے پاس اگر یہ سب کچھ ہے تو اس افسر کے باسز کے پاس جو ہے وہ کیا کچھ ہوگا۔ 10 سالوں سے وہ بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کس کی جب وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں تو میئر کے آفس سے گرفتار ہوئے ہیں۔ میئر کا جو آفس ہے اس آفس سے گرفتار ہوئے ہیں، فیئر ہال میں انہوں نے اپنا آفس بنا رکھا ہے، اس آفس سے گرفتار ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے نیب کے پاس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تحقیقات ہو رہی ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اور کیا کیا معاملات ہیں۔